بنگلہ دیشیوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش، 2 سرکاری ملازمین کے خلاف FIR درج۔ آسنسول ESI اسپتال میں میڈیکل کالج۔ پرولیا ضلع کے سنتوری میں خواتین نے پینے کے پانی کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک پر برتن رکھ کر ریاستی سڑک بلاک کر دی۔ DRM کے دفتر میں ریٹائرڈ ملازمین کے لیے تاریخ کی ادائیگی۔ انوورت منڈل ایک بار پھر CBI ریڈر پر، گواہی کو متاثر کرنے کا خوف شدت اختیار کرتا ہے۔ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. BBA آنرس، BCA آنرس، BSc بایوٹیکنالوجی آنرس، DHM آٹونومس ریسرچ انسٹی ٹیوشن، قاضی نذرال یونیورسٹی مغربی بنگال اور AICTE منظور شدہ کالج سے وابستہ۔ داخلہ جاری۔ www.research.ac.in داخلہ جاری ہے۔ داخلہ کے لیے کال کریں۔ ہمارا نمبر ہے 8509276747 9339316820 8389866920۔ نئے کیمپس کی نئی شروعات۔ سیشن 2025-26 کی کلاسز ہمارے بالکل نئے کیمپس پر شروع ہوتی ہے، جو ایک دلچسپ سفر کے لیے تیار ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش، 2 سرکاری ملازمین کے خلاف FIR درج۔ ووٹر لسٹ بنگلہ دیشی شہریوں کے نام شامل کرنے کی سنگین کوشش کا معاملہ جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے نامخانہ علاقہ میں سامنے آیا ہے۔ کوک دیپ پولیس اسٹیشن میں 2 سرکاری ملازمین کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ یہ شکایت ریاست کے چیف الیکٹورل آفس کے دفتر نے درج کرائی ہے۔ جن افسران پر الزام لگایا گیا ہے، ان میں نمک خانہ کو آپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے انسپکٹر سدیپ بسواس اور نمک خانہ کے SDO آفس کے کلرک ابھیجیت پاترا شامل ہیں۔ ان دونوں افسران کے خلاف نام شامل کرنے کے بے قاعدگیوں سے متعلق کئی ٹھوس ثبوت ملے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ ووٹر لسٹ سے نام شامل کرنے اور ہٹانے کے ذمہ دار تھے۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے بے ضابطگیاں جمہوری عمل پر حملہ ہے۔ بے قاعدگیوں کی اطلاع ملتے ہی جانچ شروع کر دی گئی ہے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل کوک دیپ سب ڈویژن کے اسسٹنٹ سسٹم مینیجر اروند گودائی کو بھی اس طرح کی بے قاعدگیوں کی وجہ سے معطل کر دیا گیا تھا۔ درگاپور سب ڈویژن اسپتال میں توڑ پھوڑ کے واقعہ، ان 4 کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ پون شرما کی اطلاع کے مطابق درگاپور سب ڈویژن اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ کی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں بدھ نگر چوکی پولیس نے بدھ نگر علاقے سے 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے درگاپور سب ڈویژنل عدالت میں پیش کیا۔ اتفاق سے نوجوانوں کے ایک گروپ نے اتوار کی رات درگاپور سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے ایمرجنسی گیٹ میں توڑ پھوڑ کی۔ اسپتال کے سہولت مینیجر سمیت متعدد افراد متاثر ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ نیو ٹاؤن شپ کی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ اس واقعے سے اسپتال کے احاطے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ اتوار کی رات شروع ہوا۔ موٹر سائیکل کی نگر سے
نوجوان زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ اتوار کی رات شروع ہوا۔ موٹر سائیکل کی ٹکر سے نوجوان زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے درگا پور کے ڈویژنل اسپتال لایا گیا۔ زخمی نوجوان کے ساتھ موجود کئی دوستوں نے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں زبردستی جانے کی کوشش کی، پھر انہیں سیکورٹی گارڈ نے روک دیا۔ اس رکاوٹ پر نشے میں دھت نوجوان سیکورٹی گارڈ سے لڑ پڑے اور ایمرجنسی گیٹ میں توڑ پھوڑ کی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ نیو ٹاؤن کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پا لیا۔ بعد ازاں اسپتال کی جانب سے پولیس میں شکایت درج کرائی گئی، جس کی بنیاد پر اس واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ آسنسول ای ایس آئی اسپتال میں میڈیکل کالج۔ آسنسول میں ای ایس آئی اسپتال طویل عرصے سے مریضوں کو نرسنگ اور ریڈیولوجی کے ساتھ تربیت فراہم کر رہا ہے۔ اس بار اس اسپتال میں ایک میڈیکل کالج بنایا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں دہلی میں امپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن کی میٹنگ میں اس معاملے کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اتانو بھدرا نے کہا کہ انہیں یہ بات ریاست کے وزیر قانون اور مزدور ملائے گھٹک نے بتائی ہے۔ سپر نے یہ بھی کہا کہ ابتدائی کام اگلے ماہ کے اندر شروع ہونے کی امید ہے۔ ریاست کے قانون اور محنت کے وزیر ملائے گھٹک نے 2 سال قبل آسنسول کے ای ایس آئی اسپتال میں میڈیکل کالج قائم کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے مرکزی وزارت محنت سے رابطہ کیا تھا۔ اس سے قبل ای ایس آئی سی کی میٹنگ میں مرکزی وزیر محنت منسکھ منڈایا نے کہا کہ حکومت ملک بھر کے 10 ای ایس آئی اسپتالوں میں نئے میڈیکل کالج بنائے گی۔ آسنسول اس فہرست میں شامل ہے۔ ہیلتھ ورلڈ اسپتال آسنسول کے قریب ہنگامہ۔ ریل پار کے نوجوان پر زبردستی حملہ کرنے کا الزام۔ سرشٹی نگر میں ہیلتھ ورلڈ ہاسپٹل آسنسول کے قریب اس وقت ہلچل مچ گئی جب کچھ نامعلوم لوگ ایک مریض کے کنبہ کے ممبر کو زبردستی چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس واقعہ کے بعد مغوی نوجوان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور احتجاج شروع کر دیا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق معراج نامی نوجوان کی والد گزشتہ کئی دنوں سے سرشٹی نگر کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی معراج اپنی ماں کو دیکھنے اسپتال آیا تھا۔ اس کا کزن راجہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ لوگوں نے راجہ کو اسپتال کے سامنے بلایا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ایک کار میں تقریباً 4 لوگ آئے اور راجہ کو پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد جب معراج نے راجہ کو گرفتار کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے معراج کی بری طرح پٹائی کی اور راجہ کو گاڑی میں ڈال کر بھاگ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی آسنسول نارتھ پولیس اسٹیشن اور کنیا پور چوکی کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور معاملے کی جانچ شروع کر دی۔ پرولیا ضلع کے سنتوری میں خواتین نے پینے کے پانی کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک پر برتن رکھ کر ریاستی سڑک بلاک کر دی۔ ورکنگ ایڈیٹر وکاس پرساد کی اطلاع کے مطابق سنتوری کے کالی پہاڑی گاؤں کی خواتین نے رگھوناتھ پور تابن کورا گامی اسٹیٹ ہائی وے کو بلاک کر دیا اور پینے کے پانی کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ گاؤں والوں کا الزام ہے کہ کالی پہاڑی گاؤں میں 3 ٹیوب ویل ہیں، جن میں سے 2 کئی سالوں سے بند پڑے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک گاؤں والوں کے پاس پینے کے پانی کے لیے صرف ایک ٹیوب ویل تھا۔ چند ماہ قبل وہ ٹیوب ویل بھی خراب ہو گیا تھا۔ دیہاتیوں کا الزام ہے کہ انتظامیہ اور مقامی عوامی نمائندوں کو کئی بار اس معاملے سے آگاہ کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
गांव वालों की तरफ से सड़क ब्लॉक करने की वजह से रघुनाथपुर ताबनकुरा गामी रियासती शाहराह पर कई मुसाफिर बसें, छोटी और बड़ी कारें, ट्रक और डंपर फंस गए। ताहम सड़क जाम होने की इत्तला मिलते ही संतूरी पुलिस थाना इंचार्ज सुब्रतेक मंडल और दीगर पुलिस अफसरान मौका पर पहुंच गए और हालात को काबू में किया। आसनसोल डिवीजन पर ट्रैक मेंटेनेंस काम के लिए ट्रेनों का ज़ाब्ता। आसनसोल डिवीजन के ऊपर झा सीतारामपुर सेक्शन में जेसीडी और मधुपुर स्टेशनों के दरमियान डाउन लाइन में ट्रैक की देखभाल के काम की वजह से 4 घंटे 30 मिनट 2 हफ्तावार ब्लॉक का मंसूबा बनाया गया है। 13332 एक्सप्रेस पेठान पर इंटरसिटी के गुजरने के बाद 4 जून 2025 8 जून 2025 को नतीजतन ट्रेन चलाने में दर्जा झेल इंतजामात किए गए हैं। मनसूखी 4 जून 2025 और 8 जून 2025 63546 जेसीडी अंडाल मेमो मुख्तसर टर्मिनेशन मुख्तसर आगाज़ 63509 बर्दमान झाझा बर्दमान मेमो को ब्लॉक के दिनों में आसनसोल से शुरू होने वाले मुख्तसर वक्त पर मुख्तसर कर दिया जाएगा। मज़ीद बरा 63564 जेसीडी आसनसोल मेमो और 12254 भागलपुर SMVT बेंगलोर एक्सप्रेस को बिल तरतीब 75 मिनट और 30 मिनट के साथ रीशेड्यूल किया जाएगा। DRM के दफ्तर में रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए तारीख की अदायगी। आसनसोल मई 2025 के लिए 1 तारीख की अदायगी की तकरीब का एहतमाम 2 जून 2025 को पर्सनल डिपार्टमेंट ने नए कॉन्फ्रेंस रूम डिवीजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल में किया था। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ लिबरलाइज हेल्थ स्कीम RELHS कार्ड के बजाय कुल 34 रिटायर्ड अफसरों अमले मतवफ़ा रेलवे मुलाजमीन की बेवा को दिया गया है। इस प्रोग्राम में सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर आसनसोल डिवीज़न डॉक्टर स्वाति मंडल DMO ORH आसनसोल ऑफ डिविजनल रेलवे अस्पताल आसनसोल और दीगर अफसरान इस प्रोग्राम में मौजूद थे। रेलपाल में मेयर ने 30 लाख रुपए के तरक्याती कामों के संग बुनियाद रखा। मेयर विधान उपाध्याय ने आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 26 के तहत AK आज़ाद फ्री प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर रूम के तामीराती काम का संग बुनियाद रखा। इस मौका पर डिप्टी मेयर वसीमुल हक, बोरो के चेयरमैन उत्पल सिन्हा, स्कूल के प्रिंसिपल अबू के उस्ताजा और तलबा मौजूद थे। कंप्यूटर रूम की तामीर पर कुल 11,90,957 रुपये लागत आएगी। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मेयर विधान उपाध्याय की क़यादत में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हर वार्ड में तरक्याती कामों को तरजीह दे रही है। इस स्कूल में कंप्यूटर की तालीम शुरू करना एक काबिले शताइश कदम है और ये आज के इस काम को शुरू करने के लिए एक अहम कदम है। इसके साथ ही मेयर ने मक्कू मोहल्ला में प्योर ब्लॉक बिछाने के काम का भी इफ्तिताह किया, जिसकी तखमीना लागत तकरीबन 20 लाख रुपए है। बरनपुर हवाई अड्डे सर्विस का मंसूबा इल्तवा में फंस गया। बहुत सी कारोबारी तंजीमों और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बार बार बरनपुर
برہنپور کے ICO ہوائی اڈے سے ہوائی خدمات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سروس کتنی سود مند ثابت ہوگی۔ کئی اداروں سے بات چیت کے باوجود ICO حکام کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ مقامی انتظامیہ کو بھی معاملے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں برہنپور سے ہوائی نقل و حمل شروع کرنے کا فیصلہ فی الحال توازن میں لٹکا ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے آسنسول کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ نے اس معاملے پر تفصیل سے بات کی تھی۔ میٹنگ میں ICO حکام نے شک ظاہر کیا تھا کہ برہنپور سے ہوائی نقل و حمل شروع کرنا زیادہ منافع بخش نہیں ہوگا۔ انوورت منڈل ایک بار پھر CBI ریڈر پر، گواہی کو متاثر کرنے کا خوف شدت اختیار کرتا ہے۔ ترنمول کانگریس کے طاقتور لیڈر اور بیربھوم کے سابق ضلع صدر انوورت منڈل، جنہیں حال ہی میں تہاڑ جیل میں 2 سال گزارنے کے بعد ضمانت پر رہا کیا گیا تھا، ایک بار پھر جانوروں کے CBI کیس میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ قابل اعتراض آڈیو کلپ وائرل ہوا۔ پولیس کی جانب سے نہ صرف ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا بلکہ پارٹی کی قیادت نے انہیں کھلے عام سرزنش بھی کی، جس کے بعد انہیں معافی مانگنی پڑی۔ اس واقعے نے نہ صرف سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی بلکہ جانوروں کی اسمگلنگ کیس میں CBI کی تحقیقات کو ایک بار پھر تیز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق CBI اب ان گواہوں سے بھی رابطہ کر رہی ہے جنہوں نے اس مقدمے میں زبردستی بیانات دیے تھے یا نہیں۔ CBI نے تمام گواہوں کو واضح ہدایات دی ہے کہ اگر انہیں منڈل یا اس کے کسی قریبی شخص کی طرف سے کوئی دھمکی یا ثالثی کی کوشش کی جائے تو وہ فوری طور پر ایجنسی کو مطلع کرے۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر کوئی گواہ منڈل یا اس کے کسی نمائندے کی طرف سے دھمکیوں یا مداخلت کی شکایت کرتا ہے تو CBI ان کے خلاف ضمانت کی درخواست بھی دائر کر سکتی ہے۔ اب ہے سمے مومنٹ کے SMS کا۔ Though times are like physical exercise, you may not like it while doing it, but tomorrow you will be stronger because of it. اگرچہ وقت جسمانی ورزش کی طرح ہوتا ہے، آپ کو یہ کرتے ہوئے پسند نہیں آ سکتا، لیکن کل آپ اس کی وجہ سے مضبوط ہوں گے۔ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.